والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہم اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہم جناح الذل من رحمتک وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمنت باللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ عزت مآب انچارج پرنسپل جناب طاہر نذیر شالہ صاحب، لیکچرر صاحبان، ماسٹر صاحبان، اساتذہ کرام، غیر تدریسی عملہ، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم جون 2022 ہم والدین کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ہائر سیکنڈری اسکول کلم آباد میں ہم نے ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو کھینچتے ہوئے منزل مقصود تک لے جاتے ہیں، اور یہ منزل اولاد کے بہتر مستقبل کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اولاد کے اچھے مستقبل کی خاطر اپنا آپ مارنے والے والدین اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو بیچ کر اولاد کا اچھا مستقبل خریدتے ہیں، جس کے لیے ماں کے علیحدہ حقوق اور فرائض ہیں اور باپ کے حصے میں دوسری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ عالمی سطح پر بچوں پر ماں اور باپ کے علیحدہ حقوق کو یکجا کر کے ایک کردار واضح کیا گیا ہے، اور اس کے تناظر میں والدین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں ماں باپ اور بچوں کے تعلقات، حقوق اور فرائض پر بحث کی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر یہ دن انفرادی طور پر الگ الگ تاریخوں پر منایا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں اقوام متحدہ نے والدین کے عالمی دن کے لیے یکم جون کو مختص کر دیا ہے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو میری بندگی لازمی کرنی ہے، میرے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین کی کیا اہمیت ہے، ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں یہ آپ کے اللہ کا کرم ہے، اور اس کے بعد اس اللہ کے کرم کی توسط سے آپ کے والدین نے آپ کو پرورش کی ہے،
آپ کی تربیت کی ہے, آپ کے لیے وہ خون پسینہ کرتے ہیں, دن اور رات محنت کرتے ہیں, آپ پر خرچ کرتے ہیں اور آپ کو اسکول بھیجتے ہیں, آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے زیور سے منور کرنے کی کوشش اور جدت کرتے ہیں. اس سلسلے میں یہاں پر آج یہ تقریب منائی جا رہی ہے, اس میں ہمارے دوسرے اساتذہ کرام بھی بات کرنے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو مختصر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز طلباء طالبات کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے, آپ کی کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی. میں آپ کو یاد دلاؤں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت رکھی ہے. ماں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی, مدینہ میں فرمایا ہے, آقا نے فرمایا ہے, ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور اہم فرمان ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا, تکبیر تحریمہ پڑھتا. لیکن اگر تکبیر تحریمہ کے بعد میری ماں مجھے بلاتی تو میں اپنی ماں کی آواز پہ لبے کہنے کے لیے نماز کو توڑ دیتا, کیونکہ یہ میری ماں کی اہمیت ہے. آپ کو اپنی ماں کی اہمیت سمجھنی چاہیے, اپنے والدین کی اہمیت سمجھنی چاہیے, اپنے باپ کی اہمیت سمجھنی چاہیے. اسی لیے ایک شاعر ضیاء نے کہا ہے, اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. ماں باپ کی ناقدری کبھی نہیں کرنی چاہیے. ان کی خدمت کرنا, ان کی پرورش کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کی تکریم کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ ہمارا فرض ہے اور تبھی ہم یہاں پر زندہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میری ماں, میں آپ کے سامنے اب آخری زندگی کے اس دور میں ہوں جہاں پر میں کہوں گا کہ آفتاب کوئی ہے جو اب ڈوبنے کو تیار ہے, لیکن میری ماں زندہ ہے اور وہ مجھے چھپ چھپ کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے, کیا کمرے میں کرتا ہے. یہ ماں کی اہمیت ہے, یہ باپ کی اہمیت ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہو چکا ہے, میرے سے ساری دنیا جدا ہو چکی ہے, میرے پاس کچھ نہیں رہ چکا ہے جب میرا باپ میرے سے جدا ہو چکا ہے. آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, یہ تمہاری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو میں گزارش کروں گا